اور علی یہ دونوں میرے پیارے ہیں, یہ دونوں میرے محبوب ہیں, یہ دونوں میرے چہیتے ہیں. آؤ عثمان غنی کی بارگاہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کی دعوت کروں. بولے بولے سبحان اللہ. آج آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا کوئی دنیا دار کے لیڈر نہیں تھے اکیلے چلے جائیں گے دعوت میں, بلکہ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کہ غلام بھوکا اور آقا چلے جائیں. نہیں. کہا علی کتنے لوگوں کو لے کر کے آنا ہے, کہا عثمان کتنے لوگوں کو لے کر کے آنا ہے. اللہ اکبر. کیا رسول اللہ آپ کی مرضی, آپ چاہے تو 50 لائے, آپ چاہے تو 100 لائے, آپ چاہے تو 500 لائے, آپ چاہے تو 1000 لائے. حضور آپ جتنے کو چاہے لے آئے, آپ کے صدقے میں عثمان غنی کے دسترخوان کو اللہ نے بڑا خوشادہ بنایا ہے, بڑی برکت والا بنایا ہے. آپ سارے صحابہ میں ہاؤس ہوتا ہے, رسول پاک کہتے ہیں سنو کل عثمان کے گھر پہ دعوت ہے, دعوت کی تیاری کر لو. ساری رات تو بے چین میں ایسا. اور یارو اللہ نے روزی دی, اس کی قدر کرو, ورنہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے صحابہ نے کھجور کھا کھا کے گزارا کیا ہے, پانی پیتے کے گزارا کیا ہے, لیکن ان کے قدم کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کے کاروبار میں برکتیں دی, ان کے دسترخوان میں برکتیں دی. تو انسان اپنے روزی کی قدر نہیں کرتا ہے. اور عثمان غنی کا دسترخوان لگ جاتا ہے. اس زمانے کے بہت بڑے رئیس اور شہزادے کے بیٹے, شہزادے ہیں بادشاہ کے بیٹے, اپنے وقت کے بہت بڑے کروڑ پتی کے بیٹے. لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب سے قربان ہو گیا عثمان غنی, کہا سرکار آپ کی دعوت ہے, اب سارے صحابہ جا رہے ہیں, سرکار آگے تشریف فرما ہے. لیکن ایک منظر دیکھنے کو کیا تھا قاری صاحب, جیسے جیسے میرے نبی آگے جا رہے تھے عثمان غنی قدم گن رہے تھے. بولے بولے سبحان اللہ. سرکار کے قدم نشانے مبارک کو گن رہے تھے, گنتی کرتے ہوئے جا رہے تھے, آگے جاتے ہیں. جب نگاہیں نبوت اٹھتی ہے نا تو میرا آقا فرماتے عثمان جی کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کو گن رہے ہیں. میرا آقا کیجئے. آج اگر سننی کوئی مصطفیٰ کے میلاد میں اگر کہیں 500,000 روپے لٹاتا کہتا یہ پیسہ برباد کرتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ غلط ہے. میں نے کہا ہے اگر میلاد النبی پہ لٹانے کی بات آتی ہے نا تو معراج کے دلہا کے جانثار عثمان غنی سے پوچھو, جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات کی ہے. اگر یہ میرے آقا ہے, ان کی جب بات آتی ہے نا تو ہم لاکھوں کو نہیں کروڑوں کو نہیں دیکھیں گے. عثمان غنی وہ ہے اپنی جان مصطفیٰ کے میلاد میں لٹا دے گا اور زمانے کو بتا دے گا ہم وہی ہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ دل سے پڑھا کرتے ہیں, ان سے وفا کیا کرتے ہیں, ان سے محبت کیا کرتے ہیں. وہ لوگ وہی عثمان غنی ہے. جب معاملہ آگے کا ختم ہوا, اب مولا علی بھی اس دعوت میں تھے, مولا علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر جاتے ہیں, تکیہ لے کے لیٹ جاتے ہیں, سارا منظر نگاہوں میں آ رہا ہے, دسترخوان کا کھانا, وہ قدم کے نشان, وہ غلام آزاد کرنا, وہ سارے خرچ کرنا, سب یاد آتا ہے. ایک دم تجسس میں تھے, کروٹیں لے رہے تھے, بے چین ہو رہے تھے. فاطمہ زہرا آج عثمان غنی کے گھر پہ گیا تھا, دعوت سارے صحابہ کی, رسول پاک کی کیا تھا, کیا شان کا دسترخوان لگایا تھا, کیا کھانا عالی شان تھا. اور کمال کی بات تو یہ ہے جتنے سرکار کے قدم اٹھ رہے تھے اتنا اس گنتی کے حساب سے اس نے غلام آزاد کیا ہے. اللہ اکبر. کہا فاطمہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا نا تو میں بھی اپنے نبی کی دعوت کرتا, میں بھی اعلیٰ دسترخوان لگاتا, میں بھی ان کے غلاموں کو کھانا کھلاتا, میں بھی غریبوں کے پیٹ کو بھرتا, میں بھی اسے پانی پلاتا. یہ منظر ہوتا ہے. کہا کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا تو میں بھی سرکار کے قدموں پہ اس طرح کی دعوت کیا کرتا تھا, لٹایا کرتا. اللہ اکبر. فاطمہ کو دیر خاموش رہتی ہے. خاتون جنت خاموش ہونے کے بعد اللہ اکبر پھر کہتی ہے میرے شوہر میرے سرکار جائیے, آپ بھی سرکار کو دعوت دے دیجیے. بولے بولے سبحان اللہ. آپ بھی دعوت دے دیجیے. اللہ اکبر. چہرے کی خوشی کے عالم بدل جاتے ہیں. فاطمہ تو زہرا کہتی ہے نا مولا سمجھ جاتے ہیں یہ فاطمہ نہیں بول رہی ہے, ان کے رگوں میں محمد نہیں ہونے والی ہے. اللہ اکبر. گھر میں اناج نہیں ہے, کھانے کا دانہ نہیں ہے, صحیح سے ڈھنگ سے پانی نہیں ہے. اللہ نے آزمائش کیا ہے لیکن صابر ہے, شاکر ہے, اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہے. اللہ اکبر. گھر پہ دعوت دے کے چلے آ جاتے ہیں. اب فاطمہ تو زہرا سے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تو بابا جان کی دعوت دے دی ہے, سارے جانثاروں کی دعوت دے دی ہے. پتا ہے جیسے مولا علی ادھر گزرتے ہیں ادھر مصلی بچھا لیتی ہے خاتون جنت رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرنے لگتی ہے, تسبیح پڑھنے لگتی ہے. اے مولا تیرے محبوب کی بیٹی کبھی تجھ سے یہ نہیں مانگتی ہے, یہ میری تمنا نہیں ہے, یہ میری خواہش نہیں ہے. یا اللہ میں اس لیے مانگی ہوں اگر میرے سرکار میرے شوہر اگر خواہش ظاہر نہ کرتے نا تو تیری فاطمہ یہ سب نہیں مانگتی. میرے علی کا دل رکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے. یا اللہ دعوت تیرے محبوب کی ہے, تیرے محبوب کے جانثاروں کی ہے, اور یہ گھر بھی تیرے محبوب کی بیٹی کا ہے. یا اللہ اب آگے کا لاج رکھنا تیرے رحمت کے حوالے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کیا منظر تھا. اب سارے
भी लुटाएंगे सरकार के कदम पे। अब कदम को निशान गिनते आते हैं, जब आ जाते हैं ना दस्तरखान लगा दिया गया, लेकिन क्या देखते हैं हांडी चूल्हे पे चढ़ा है लेकिन खाना का पता नहीं है। आप सब खाने के लिए बैठ चुके हैं लेकिन खाना का पता नहीं, मंजर अलग हो चुका है। फिर क्या होने वाला है? मुसल्ला बिछा रही थी खातून जन्नत, कान में जाके मौला अली कहते हैं फातिमा मैंने सरकार के कदम को गिनती किया है, इतना इतना कदम हुआ है। अल्लाह का ठीक है जाइए। अब दस्तरखान आप वो बिछा रहे तो दस्तरखान में बिछ गया, इधर खाना तैयार नहीं है, सिर्फ हांडी चढ़ा हुआ है वहाँ चूल्हे पे, लेकिन खाना का पता नहीं है। लेकिन बारगाह है मुझसे बारगाह खुदा में अल्लाह के महबूब की बेटी रो रही है, या अल्लाह ताला तेरे महबूब की है, तेरे महबूब की बेटी तुझसे सवाल करती है, या अल्लाह अपने महबूब के सहासत के में लाज रख ले, या अल्लाह फातिमा की चादर की लाज रख ले, या अल्लाह मेरी दुआ हो कि तू लाज रख ले। इतना कहना था ना, पता है फिर मंजर क्या होता है? मौला अली कहते एक ऐसी अजीब खुशबू आती है, इससे पहले इसकी खुशबू मैंने सुनी नहीं थी। वो कहते जैसे फिर मंजर क्या होता है? अब वहां से फातिमा ज़हरा खाना परोस रही है, निकाल रही है, और अली लाके दस्तरखान पे लगा रहे, खाना खिलाते जा रहे। खाना जितना निकल रहा है खाना उतना बढ़ता जा रहा है। बोले बोले सुभान अल्लाह, खाने में कमी नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। जब सारे लोग खाना खा लेते हैं, जब खाना खा के निकल जाते हैं, अल्लाह अकबर, फिर मंजर क्या होता है? फिर मंजर क्या होता है? कमाल की बात यहाँ सुनिएगा। सरकार वहां से चले गए, अब फातिमा के कान में आके मौला अली कहते इतने तो निशान आए थे, फिर क्या होता है? कहा ठीक है जाइए, अब आप जाइए, अगला काम फिर अल्लाह ताला के हवाले है। फिर बारगाह खुदा में वो बैठ जाती है और दुआ करने लगती है, मौला करीम तूने उस्मान को दौलत दिया था, उसने अपने क्लास से लुटाया, लेकिन या अल्लाह तूने इतना शान लाया, तूने खाना बनाया इंतजाम कर दिया, या अल्लाह अगला इंतजाम भी तू ही फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर इतना कहना था ना, सरकार की बेटी आप दुआ के लिए हाथ उठा देती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के दुआ करती है। अल्लाह अकबर। सरकार वहां तशरीफ ले जाते हैं, इतने में मौला अली पीछे से आते हैं। इसका मंजर तुम जानते हो, लेकिन उससे पहले समझ लो जो तुम्हारे दस्तरखान पे खाना बना था, आला किस्म का खाना बना था, तरह तरह का वो खाना नजर आ रहा था, वो कोई दुनिया का खाना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने फातिमा के दुआ के सदके में अपने नबी के वसीले से अल्लाह ने जन्नत से फरिश्तों से कहा था जाओ आज मेरे